اس نے کہا تھا بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد. حافظ نے کہا کہ مکافات میں بڑا تجربہ کیا ہے. یہ دیر مکافات ہے نا, بدلہ یہی مل جاتا ہے انسان کو. جو کسی کا حق دبائے, جو یتیموں کا مال کھائے. کتنے گیا ہو شکیل, ٹھیک ہے خلیل, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے آپ کے علاقوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غریبوں کا مال کھاتے ہیں, یتیموں کا مال کھاتے ہیں, اور ان کے یتیم رشتہ دار جو ہیں وہ دوسروں کے مدرسوں میں پلتے ہیں جا کر. سمجھ آئی؟ تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ یاکلون فی بطونہم الا النار, وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں انگارے, بھر رہے ہیں انگارے, آگ کے انگارے, جو یتیم کا مال کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ بھائی فتویٰ انہوں کا دیکھیں, جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا, حضور کو کے متعلق, اور سب سے وہابیوں کے جو سربراہ ہیں, اپنا نہیں کیا نام ہے, ابن تیمیہ, وہ ان کے بھی جد اعلیٰ ہے. تو مطلب ہے عقیدے میں جد اعلیٰ ہے. تو ابن تیمیہ جیسا آدمی, اس نے لکھا کہ ایک ہے کپڑے کا میلا ہونا, ایک ہے حکارت سے کوئی گئی سٹ ہے ایویں ترکیا میلا ہے, ذہن میں اس کو حقیر کہے, ذہن میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں اس کی حکارت کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی جو ہے, آپ کا جبہ یا ہر وہ کپڑا جو آپ کے جسم اقدس سے مس ہوا, لگ گیا, ایک بار لگا یا کئی بار لگا, تو اس کو وہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو وہ شرف حاصل نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ میلا بھی ہو سکتا ہے نا, گرد و غبار تو پڑتی ہے, وقت کا گزرنا اس کو گل جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص, یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں, تو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میلا سمجھ کر کہے یار یہ تو بہت میلا ہو گیا, پرانا ہے, غالباً آپ کا استعمال شدہ ہے, وقت بھی گزر گیا, چلو یہ تو ٹھیک ہو گئی. اگر حضور کے کسی ملبوس کو, رومال کو, کسی چیز کو حکارت کا ذہن میں نیت رکھ کر یہ کہتا ہے چھوڑو یار یہ تو ہے ہی میلا, چھڑ دفع کرو, فرمایا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا, اس کا دین ایمان صاف, وہ دوبارہ جب تک کلمہ نہ پڑھے گا, توحید کا قائل نہیں ہوگا, اللہ سے معافی نہیں مانگے گا, وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے جناب رسالت مآب کی ایک استعمال شدہ چیز کی توہین کی ہے, اور نیت میں توہین تھی. تو حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ, یہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ جو بھی ہو, چاہے وہابی ہو چاہے کوئی بھی ہو, ایک شخص جو گستاخی رسول کر رہا ہے تو آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے, یہ بات بھی نہیں ہے. لیکن یہ چھوٹے موٹے مسئلوں پر جو موریں اٹھی ہوئی ہیں جناب, یہ بھی کسی نے کیا, کوئی 11ویں کو نہیں مانتا جی وہ بھی کافر ہے, کوئی فلانی چیز کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے, جو اذان کے پہلے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ نہیں پڑھتے یا اس کو منع کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ ان کو قطعیات میں سمجھیں اور اس وجہ سے اتنا اختلاف ڈالیں کہ ایک طرف کلاشنکوفیں آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, قتل و غارت ہو رہا ہے, تو یہ کیا فساد ہے؟ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں, سوا ذات اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, اس کا احترام آپ پر بھی فرض ہے, ہمارا بھی فرض ہے. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اتنا نہ اٹھاؤ, اتنی تعریف نہ کرو کہ مجھے اللہ کے جو ہیں اپنے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کے ساتھ ملا لو, جس طرح انہوں نے اپنے عزیر اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا, مجھے بھی تم اللہ کے ساتھ ملا دو کہ اللہ اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہے. یہ بھی منع ہے, یہ سرکار نے منع فرمایا ہے, حضور کا حکم ہے. بندہ بندہ ہے, اللہ اللہ ہے. سمجھ آئی؟ یہ سرکار کی تعلیم ہے, تو یہ سرکار کی اپنی تعلیمات پر ہمیں چلنا چاہیے. اتنا بھی نہ آپ بڑھائیں کہ کل ہمیں قیامت کے دن حضور کے سامنے آپ حکم دیں کہ ان کو جوتے مارو, تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ محبت تو وہ کرنی چاہیے جس سے رسول اللہ خوش ہوں, تو ظاہر رسول اللہ اسی پر خوش ہوں گے جو آپ کے طریقے پر چلے گا, آپ کے احکام اور آپ کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں چلے گا. علاقے میں جو ایسے لوگ
جو مختلف بولیاں بول رہے ہیں اور اس دور میں بڑے عقیدے نئے نئے آ رہے ہیں. کل وہ لوگ، یہ کورک کے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں بادیے کے، تو ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی مائیں بہنیں بزرگ جو ہیں ایک سلف صالحین کے طریقے پر آ رہے تھے، لیکن آج ان کی اولادیں ان کے ساتھ مل کر، چند لوگوں کے ساتھ مل کر، تو ان کے عقیدے بدل گئے ہیں. وہ جناب گھر میں آن کر ماں کو بھی ڈانٹتے ہیں کہ یہ اماں کیا کرتی ہو، یہ تو غلط ہے، یہ انگوٹھے کیوں چومتی ہو، یہ کیا کرتی ہے، یہ غلط ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی بچیں آپ. انگوٹھے چومنا فرض نہیں ہے، لیکن کملی والے کا احترام ہے اس میں. سمجھ آئی؟ آپ اپنی ماں اور دادیوں کو بھی تو دیکھیں. میں نے کئی خطابوں میں نئی بات کی ہے کہ اگر انگلیاں انگوٹھے چومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ ہو، لیکن آپ اپنی دادی کو بھی دیکھیں نا کہ 80 سال کی عمر نے اس کو اینک کی ضرورت نہیں پڑی. تو کیا ہے، آپ کی نانی اماں انگوٹھے چومتی تھی، سرکار کا نام آتا تھا تو صدقے جاتی تھی. اللہ نے رسول اللہ کے نام چومنے کے صدقے اس کی عمر کو، اس کی نظر کو مرتے دم تک سلامت رکھا. یہ عقیدے بھی ختم نہ کرو. یہ نئی پوچھ کو یہ جو نئے لوگ آ کر تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ان سے بھی بچو.